السلام علیکم۔ تاریخی افسانے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو 20th سینچری کی فائنینشیل ہسٹری میں ایک اہم اور دلچسپ واقعہ تھا، جس کو آج ہم دی گریٹ ڈپریشن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی فائنینشیل پریشانی تھی جس نے 1929 سے 1930 تک دنیا بھر کے ممالک کو متاثر کیا تھا۔ اس موسم سازگار کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے اور مالی مشکلات کا شکار ہوئے۔ چلیے ہم اس تاریخی اور فائنینشیل پرابلم کو گہرائی اور تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دی گریٹ ڈپریشن کے آغاز سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کس طرح اکانومی پروسپیرٹی اور بوم سے گزرے تھے۔ 1920s کے دوران امریکہ میں اکنامک گروتھ میں اضافہ ہوا اور سٹاک مارکیٹ کے انویسٹمنٹ میں بھی تیزی آئی، لیکن یہ تیزی کے سمندر کے نیچے چھپی ہوئی ایک اکنامک انسٹیبلٹی تھی جس نے امریکہ اور یورپ کے باقی ممالک کو بھی اپنے اثرات میں لے لیا تھا۔ دی گریٹ ڈپریشن ماڈرن ہسٹری میں سب سے برا فائنینشیل کرائسس تھا جو 1929 سے لے کر ورلڈ وار 2 کے شروع ہونے تک 1939 تک قائم رہا۔ دی گریٹ ڈپریشن کی ریزنز میں ایک مختلف تجاوز اور فائنینشیل سسٹم کے بکھرنے کا سب سے بڑا رول تھا، اور ساتھ ہی ساتھ گریٹ ڈپریشن کے ریزنز میں سوشل اپلیکیشنز میں کمی، بڑھتا ہوا قرض، انڈسٹریل پروڈکشن میں کمی اور امریکن سٹاک مارکیٹ کی تیزی سے بڑھتا ہوا اضافہ شامل تھا۔ جب اکتوبر 1929 میں سٹاک مارکیٹ کریش ہوا، جس کو آج ہم وال اسٹریٹ کریش کے نام سے جانتے ہیں، تو اس نے ورلڈ وار کی اکنامک کنڈیشن کو متاثر کیا، جو گولڈ سٹینڈرڈز کے ذریعے انٹرنیشنل فائنانس سے تعلق رکھتی تھی۔ سٹاک مارکیٹ کے ریسنٹ کریش کے بعد جب 1929 اکتوبر کے مہینے میں وال اسٹریٹ کریش کی وجہ سے اپنا بہت سا پیسہ کھو بیٹھے تھے، اس کے علاوہ فائنانس، بینکس اور انڈسٹریز میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران دنیا بھر کے سکسیس اور پروموشن میں بھی بہت سی دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ دی گریٹ ڈپریشن کے دوران دنیا بھر کے ممالک اپنے تصور میں تیزی سے اضافے اور فائنینشیل ایشوز کا سامنا کرنے کے لیے طاقتور بننے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ امریکہ نے اس موسم سازگار میں نئے طریقے کو آزمایا اور بہت سے ممالک نے ان طریقوں کو قبول کیا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کی مرکزی حکومت اور انتظامیہ میں بھی اس کام کے بہت سے اثر ہوئے تھے۔ 1930 میں بینکوں کی بہت سی ناکامیوں کے بعد ابھی ایک اور بہت بڑی ناکامی باقی تھی، جس کو ڈسٹ باؤل کہا جاتا ہے۔ ڈسٹ باؤل ایک ایسے دور کا نام تھا جب 1930s کے دوران بہت زیادہ ڈسٹ اسٹارمز آئے جو امریکن اور کینیڈین پریریز یعنی کھیتی کے میدانوں کی ایکالوجی اور ایگریکلچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا گئے تھے۔ ڈسٹ باؤل کی وجہ سے کھیتوں کی فورکلوئر میں اضافہ ہونے سے 1933 تک بے روزگاری میں 20% سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ پریزیڈنٹ ہربرٹ ہوور اور فرینکلن ڈی روزویلٹ نے فائنانسز کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقے آزمائے۔ امریکہ میں پریزیڈنٹ فرینکلن کے نیو ڈیل پالیسی کی چینجز کے مطابق امریکہ کے اکنامک انفراسٹرکچر کو نیو کیا جائے گا اور اس کے مطابق عام لوگوں کے لیے روزگار کے موقع کے امکانات کو بہتر بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے کنٹریز نے فسکل اور مانیٹری پالیسیز کو بھی موڈیفائی کیا تھا۔ دی گریٹ ڈپریشن ایک اہم واقعہ تھا جو 20th سینچری کی اکنامک اور فائنینشیل ہسٹری میں بڑا اثردار ثابت ہوا تھا۔ اس مصیبت کے بعد اکنامک پالیسیز میں تیزی سے بدلاؤ کیا گیا اور گورنمنٹ نے اپنے سٹیزنز کے لیے واضح طریقے سے کردار ادا کیا۔ اس نتیجے میں اس کرائسس سے حاصل ہونے والے سبق نے آنے والے چیلنجز کو مقابلے میں گلوبل فائنینشیل پالیسیز بہتر کرنے میں بہت مدد کی۔ امید کرتا ہوں تاریخی افسانے کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔